الرحمن الرحیم پروگرام گرد و نواح کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید منور نقوی اور ہمارے ساتھ ہمارے دو ساتھی جناب قاسم علی قاسم صاحب اور رانا ابراز صاحب موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حالیہ موسم سرما کے اندر جو اسکولوں میں چھٹیاں دی گئی اور اس کا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اب ایک دفعہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں اور اب بھی یہ باز گشت ہے کہ اسکولوں میں مزید چھٹیاں دی جائیں گی اور اس کے بہت سارے اثرات جو بچوں کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جنہوں نے 9 اور 10 میں مارچ میں ایگزام دینے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، لیکن مسلسل چھٹیوں کی وجہ سے ٹائم ضائع ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موسم کی خرابی ہے، لیکن اگر آپ مشاہدہ کریں تو دسمبر پورا جو 15-16 چھٹیاں دی گئی تھی اس میں موسم کی صورتحال وہ والی نہیں تھی، کم از کم راولپنڈی میں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اور اب جا کے جنوری میں کسی حد تک موسم کے اندر خرابی ضرور ہے، پچھلے 2-3 دنوں میں یہاں دھند چھائی رہی اور ٹھنڈک بھی خاصی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے کام ہم کر رہے ہیں اور اسکولوں کو تالے لگا دیں، بند کر دیں۔ اور تعلیم کے ساتھ یہ جو کھلاڑ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری حکومتیں کرتی آ رہی ہیں، اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وہی بچے اب بہت ساری منفی سرگرمیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب رانا ابراز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو چھٹیاں موسم سرما میں دی جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ ایک روایت چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ خواہ چھٹیاں جو ہے نا وہ بڑھا دی جاتی ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ انتہائی منفی نظر آ رہے ہیں مثبت کی نسبت۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھٹیاں مزید جو دینے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ شکریہ شاہ صاحب، بالکل آپ کی بات ہم نے سنی ہے شاہ صاحب۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھٹیوں کا ڈیوریشن ہے یہ محکمہ موسمیات کو چاہیے کہ جو ان کی رپورٹ ہے، جو کلائمیٹس جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں کہ دسمبر میں آپ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دسمبر میں اس ٹائپ کی چھٹیاں، اس ٹائپ کی سردیاں نہیں پڑی، اس ٹائپ کی جو ہے وہ جنوری میں سٹارٹ ہوئی ہیں۔ تو اگر تو پاسبل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھٹیاں بڑے دنوں کے حوالے سے دی جاتی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ جنوری میں شفٹ کریں اور دسمبر میں جو ہے وہ پورا سال جو پورا ماہ ہے اس کو آپ بچوں کو جو ہے اسکول میں بلائیں اور جنوری میں جو ہے وہ بچوں کو چھٹیاں دیں جب کنڈیشنز جو ہیں وہ تھوڑی سی ہارش ہو جائیں اور اس قابل نہ رہیں کہ بچے اسکول جا سکیں۔ اور دوسرا بڑا اہم پہلو ہے کہ دیکھیں کہ ہم اس سردی کے باوجود اپنے دیگر تمام کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ دیہڑی دار مزدور دیہڑی پہ جا رہا ہے اور جو دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، ایون ہمارے اس تعالیٰ سے بے شمار لوگ جو ہے وہ راولپنڈی اور دور دراز کے علاقوں میں جابز کرتے ہیں جو صبح 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور بلا ناغہ جاتے ہیں۔ تو جب سب کام ہو سکتے ہیں تو پھر تعلیم ایون اگر آپ بچے دیکھیں تو آپ کو گلی کوچوں میں باہر کھیتوں میں ہر جگہ بچے وہی چھوٹے بڑے نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ ان کے اوپر موسم کے اثرات ضرور ہیں، لیکن جب باہر وہ کھیلیں گے اس طرح تو ایک تو یہ کہ تعلیم کا جو ہے، دوسرا ان کی صحت کی خرابی جو ہو رہی ہے۔ جی بالکل شاہ صاحب، ایسا ہی ہے کہ وہ جو چھٹیوں کا مقصد ہے کہ وہ سردی سے بچیں اور وہ تو پورا نہیں ہو رہا، وہی بچے جو ہے وہ بیمار پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ گلی محلوں میں کھیلتے ہیں، گراؤنڈ میں نکل آتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ وہ جو مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جو وزیر تعلیم ہے، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ کے وائز جو موسم ہے، یعنی کہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے جیسے کہ لاہور ہے، ساہیوال ہے، وہاں پہ کنڈیشنز واقعی اس ٹائپ کی ہیں کہ چھٹیاں وہاں پہ اگر بڑھائی جائیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں موسم جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک نہیں ہے، نہ اس قدر پریشان کن ہے کہ بچوں کو چھٹیاں دی جائیں۔ یہ تعلیم کا جو ہوتا ہے سیدھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا اپنا رانا صاحب آپ نے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاسم علی قاسم صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ قاسم بھائی، جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ اگر جیسے کہ لاہور کا موسم ہے وہاں سموک رہتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مضر صحت ہے، اور دیگر اگر شہروں میں تو ایسا ممکن ہے کہ، اور یہ ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا بھی گیا تھا کہ جیسے مختلف شہروں کی نسبت راولپنڈی کا، ملتان کا، فیصل آباد کا یا دیگر جو شہر ہیں موسمی صورتحال دیکھ کے بھی ہم چھٹیاں کر سکتے ہیں۔
تو تاکہ ہم اس چیز سے بچیں کہ جو کم از کم جن علاقوں میں ممکن ہے وہاں تو تعلیم جیسے مری ہے، تو مری میں آپ دیکھیں کہ جہاں جب اسکول میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں چھٹی نہیں ہوتی، تو ایسا ممکن ہے؟ جی شاہ جی، میرا خیال ہے کہ سب سے جو بڑا فقدان ہے وہ پالیسی سازی کا فقدان ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تعلیم کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ ٹھوس بنیادوں پہ کبھی بھی استوار نہیں ہوئی ہے اور نہ اب ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے پالیسی ساز سنجیدگی سے اس معاملے پہ غور کریں اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں تو بہت سارے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بے ہنگم طرح کی چھٹیاں دی جاتی ہیں اور پھر ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بیسیکلی یہ جو تعلیمی ماحول ہے اس کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں اور بچوں کو تعلیم سے دور کر دینے والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے نہ تو زمینی حقائق ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں۔ محکمہ تعلیم یا جو تعلیم کے حوالے سے پالیسی بنانے والے ارباب اختیار ہیں، وہ ان کے پاس کوئی واضح نہ تو لائے عمل ہوتا ہے، نہ کوئی تھنک ٹینک ان کا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جو رپورٹس ہیں اس حوالے سے ان پہ جو ہے بلیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے وہ زیادہ تر بے ہنگم اور ٹھوس نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی بھی ایسا لائے عمل نہیں ہوتا ہے کہ جس سے گزر کے ان فیصلوں سے تعلیم کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو ہماری کمی ہے وہ پالیسی سازی کی ہے اور پالیسی کا فقدان ہے شدید نوعیت کا، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بڑے بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے نتائج زیادہ تر عام لوگ بھگت رہے ہیں جو عمومی تعلیم سے وابستہ ہیں۔ جو ہمارا عمرا کا طبقہ ہے ان کے لیے سسٹم ویسے ہی الگ ہے اور ان کا سیٹ اپ ویسے ہی الگ ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو پاکستان میں اس نظام سے متاثر ہو رہے ہیں وہ عام لوگ ہیں، اور جس کی طرف نہ کبھی حکومت کوئی خاص خیال کرتی ہے، نہ تعلیمی ادارے محکمہ تعلیم کوئی توجہ دیتی ہے۔ تو بیسک تو یہی وجہ ہے۔ بالکل درست فرمایا قاسم بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پالیسی ساز ہیں ہمارے ان کو کم از کم ٹھوس پالیسیاں بنانی چاہیے اور لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی چاہیے۔ ابراہیم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ہر آنے والے نے من پسند پالیسیاں بناتے ہیں جس کے کوئی مقاصد نہیں ہوتے، جس کے کوئی لانگ ٹرم کوئی اس کی جو ہے نا اثرات نہیں ہوتے، بس کیا کہتے ہیں ڈنگ پٹاؤ والی پالیسی ہے، تو اس سے نہ صرف ملک کو بلکہ خاص طور پر جو ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو۔ جی شاہ صاحب، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہماری نظام کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو محکمے ہیں وہاں پہ جو بھرتیاں کی جاتی ہیں وہ سفارشات کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، وہ سیاسی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں کی جاتی۔ اگر میرٹ کی بنیاد پہ کی جائیں اور وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو اس ملک اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ایسے ادارے میں جا کے بیٹھے جہاں پہ پالیسی بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ پالیسی ڈم پالیسی بنتی ہے اور جن سے نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ بھی ایک بہت تلخ حقائق ہے کہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھی پالیسی بنا سکیں۔ اچھا قاسم بھائی، بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ابھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے خاص طور پر اس کے اوپر جو ہے نا وہ مذمت بھی اس کی مذمت بھی کی، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہے نا کم از کم جو میٹرک کے امتحان ہے وہ 1 ماہ لیٹ کر دیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بر وقت امتحانات ہونے کی صورت میں وہ رزلٹ بچے حاصل کر سکتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے 1 ماہ سے اسکول بند ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا کنٹریبیوٹ ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی یہاں پہ فعال نہ ہوتا تو ہمارے تعلیم کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے وہ بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے پاکستان میں تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، ورنہ گورنمنٹ کے پاس تو ادارے نہیں ہیں، سٹاف نہیں ہے اور سہولیات نہیں ہیں۔ اب ہمارے سرکاری اسکولوں کی اور کالجز کی حالت دیکھ لیں کہ یہاں آپ کو اکثر جو ہے وہ سٹاف کی کمی محسوس ہوگی، سہولیات کی کمی محسوس ہوگی۔ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو تعلیم کو بہتر خطوط پہ استوار کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، خواہ وہ تعلیمی ادارے چلانے میں، خواہ وہ تعلیمی ادارے کا ماحول اور تعلیمی ادارے میں جو سہولیات ہے وہ مہیا کرنے کی بات ہو، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر
बिल्कुल मुतर्रक है और फ्रंट लाइन पे मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है कि बिलाशुबा जब प्राइवेट सेक्टर इतनी सारी चीजों में फ्रंट फुट पे आगे जा रहा है और तालीमी मामला को संभाल रहा है, तो वही सेक्टर ये बातें महसूस करता है जो हुकूमती फैसले से जो कमी बेशी होती है या जो तुलबा का नुकसान होता है या जो तालीम का नुकसान हो रहा होता है, तो उसको ज्यादा शिद्दत से महसूस भी प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा होता है, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर। तो उनकी तरफ से जो ये मुतालबात आते हैं, बेसिकली मैं उन्हें तालीम दोस्ती समझता हूँ और उन पे हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए और इस प्राइवेट सेक्टर की बात को सुनना चाहिए और उसको अहमियत देनी चाहिए ताकि वो तालीमी माहौल में अच्छे और बेहतर फैसले किए जा सके जिनसे तुलबा और तालबात का फायदा हो। बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका, राणा साहब आपका। और यही कहना था हमारे आज के जो दोनों मेहमान हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियां बेहतर करे और स्कूल बंद करना या तालीम को बिल्कुल ही लातल्लक कर लेना कोई मकसद इससे हासिल नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, सेहत के हवाले से आप मुस्बत पॉलिसियां बना सकते हैं, स्कूलों के टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन कम कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जैसे आप बच्चों की सेहत के हवाले से पाबंदियां लग सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां बन सकती हैं, लेकिन स्कूल बंद करना कोई दानिशमंदी नहीं है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।